محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں اور عزیز طالب علموں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت و اقدس کے لیے ہے ہر قسم کی حمد و ثنا۔ وہ ذات بابرکت اس کے لائق ہے کہ اس کا شکر بجا لایا جائے اور حمد و ثنا کی جائے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے، اور یہ مہینہ ربیع الاول کا خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ لنک رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا احسان جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے مبعوث کیا۔ محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا، آپ کی شان و شوکت کو جاننا، آپ کی عزت کو، احترام کو پڑھنا سننا یقیناً یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ جب بندہ آپ کے بارے میں جانے گا تو دل میں قدر اتنی بڑھے گی، اطاعت کا جذبہ اتنا ہی زیادہ پیدا ہوگا جتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت معرفت ہوگی۔ آج کے اس موضوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے متعلق ہے جو اس میں آپ کے سامنے صرف 3 پوائنٹ رکھوں گا۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلتیں، وہ فضیلتیں جو اللہ نے آپ کو باقی تمام انبیاء سے عطا کی۔ باقی نبیوں میں سے کسی کو وہ فضیلت نہیں ملی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اس میں سے چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کتنی اعلیٰ ہے، ذاتی اعتبار سے چند ایک باتیں آپ کے بارے میں کروں گا۔ اور نمبر 3 کہ دین ہمارا جتنا بھی ہے اس میں سے کسی چیز میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائیں تو دین کا وہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رسالت دی، اس کے اوپر تفصیلی بیان پچھلے خطبے میں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیارے پیغمبر ہیں، ان کی جو رسالت ہے وہ جہانوں کی رسالت ہے۔ آپ صرف انسانوں کے پیغمبر نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہانوں کا پیغمبر بنایا۔ باقی کسی پیغمبر کی رسالت عالمگیر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آپ سارے عالموں کے لیے نذیر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری خلق کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری بات میرے بھائیو یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم محمد رسول اللہ، آپ صرف عوام کے پیغمبر نہیں، آپ پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں، آپ تمام رسولوں کے بھی رسول ہیں، آپ نبیوں کے نبی ہیں۔ یہ اسٹیٹس کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا کہ اس کی رسالت پیغمبروں کے اوپر بھی لازمی ہو کہ پیغمبر بھی آپ کی رسالت پر ایمان لائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، سورہ آل عمران میں 81 نمبر آیت میں، ہم نے ہر پیغمبر سے یہ وعدہ لیا جب ہمارا رسول آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ایمان بھی لاؤ گے اور تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خوبیاں ملی ہیں یہ باقی پیغمبروں کو نہیں۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام بھی ہیں۔
خطیب بھی ہیں اور سفارشی بھی ہیں۔ دنیا میں بھی امامت کروائی ہے، آخرت میں بھی۔ صحیح مسلم میں 172 نمبر پہ روایت ہے، آپ نے فرمایا جب میں بیت المقدس میں گیا معراج کی رات تو وہاں پیغمبر اکٹھے تھے، نماز کا وقت ہوا جب نماز کا تو مجھے جبریل نے کہا آگے تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں، تو میں نے ان کو امامت کروائی۔ دنیا میں بھی آپ امام ہیں۔ اور سنن ترمذی میں 3613 نمبر پہ روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، کنت امام النبیین و خطیبہم و صاحب شفاعتہم ولا فخر، کوئی فخر کی بات نہیں، نبیوں کا خطیب بھی میں ہوں گا، نبیوں کا امام بھی میں ہوں گا، اور نبیوں کی سفارش والا بھی میں ہوں گا۔ کل قیامت والے دن بھی آپ امام النبیین بھی ہیں، خطیب النبیین بھی ہیں، اور ان کے سفارشی بھی ہیں۔ یہ وہ آپ کی شان ہے جو آپ کو پیغمبروں میں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اور نمبر 4 وہ واقعہ صحیح بخاری شریف میں 4712 نمبر روایت پہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب روز محشر ہوگا، امتیں اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس جائیں گی، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، میں کوئی بات نہیں کر سکتا، مجھے وہ غلطی یاد آ رہی ہے جو میں نے اللہ نے منع کیا، میں نے پھر اس درخت سے کھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے بندہ قتل کر دیا، مجھے آج وہ اپنا قصور یاد آ رہا ہے۔ تب سب یہ کہیں گے، یہ ترانہ ہوگا پیغمبروں کا۔ آپ غور کریں، یقولون نفسی نفسی، بخاری کے الفاظ ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، اور ساری امتیں اکٹھی ہو کر، اور ہر کوئی پیغمبر کہے گا لیکن آج تم اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارا کوئی کام آج کر سکتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ پھر سارے آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا فرق ہے، ہر پیغمبر کہہ رہا ہے نفسی نفسی، اور ہمارے پیغمبر کہہ رہے ہیں امتی امتی۔ یہ آپ اگر ان لفظوں پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا فرق ہے۔ ہر ایک کہہ رہا ہے نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے، اور ہمارے حضور کہہ رہے ہیں اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے۔ یہ اس وقت آپ کی زبان پہ یہ ہے اور باقی پیغمبروں کی زبان پہ یہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو خوبیاں جو آپ کو پیغمبروں سے ممتاز کرتی ہیں، 5 نمبر پر یاد رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ عالم ہوگا، جب رب العالمین بھی غصے میں ہے، تب میں سجدے میں جاؤں گا، اللہ پھر آپ کو وہ مقام عطا کرے گا جسے مقام محمود کہتے ہیں، جو کسی کو نہیں ملا، ایک فرد کے لائق ہے، نہ وہ کسی فرشتے کو ملے گا نہ ہی کسی اور انسان کو، صرف ایک بندہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو تہجد پڑھیں، یہ نفل ہے آپ کے لیے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ممکن ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود پہ مبعوث کر دے، وہاں فائز کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مرتبہ ہے، ایسی شان ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ یہ وہ خاص ڈیزیگنیشن ہے جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ اور میرے بھائیوں 6 نمبر پہ دیکھیں، پیغمبروں سے بات ہوتی تھی کسی کے ساتھ وحی کے ذریعے، اور کسی فرشتہ بھیج کے اللہ نے بھی کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کو یہاں سے اوپر بلایا گیا، اس باڈی کے اندر یہی یہ جو جسم ہے انسانی، اس جسم کے ساتھ آپ کو زمین آسمان جنت جہنم اور اللہ رب العالمین سدرۃ المنتہا تک لے گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پیغمبر کو نہیں یہ بات ملی۔ آپ کی سواری براق ہے، جبریل نے مہاریں تھامی ہوئی ہیں، کسی اور پیغمبر کو یہ شان حاصل نہیں ہوئی۔ آج بھی اگر آپ ہندو دھرم کو پڑھیں
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کتابوں میں کتاب لکھی گئی ہے دارال اندلس سے شائع ہوئی ہے، اسے پڑھیں، اس میں اس کا تذکرہ بھی ہے اس مندر کا۔ آج بھی اس مندر میں سارے دیوتاؤں کا جہاں ذکر ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خالی ہے، اور وہاں لکھا گیا یہ ایک عالمگیر کلکی اوتار آئے گا بھی، اور اس کی سواری آگے براق بنائی ہوئی ہے، کہا ایسی سواری ہوگی جو آسمانوں پہ لے کے اسے اڑے گی، اور جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں اس کا قدم جائے گا، آگے کھچر اور گدھے کے ٹائپ کی سواری بنی ہوئی ہے، اس کا بت انہوں نے بنایا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ کل کی اوتار ابھی آنا ہے۔ آج بھی وہاں پہ وہ مندروں کے اندر تصویریں براق کی بنی ہوئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ابھی آنے والے ہیں۔ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کتابوں میں وہاں یہ پورا تذکرہ ہندو کتابوں میں معراج کا ذکر لکھا ہوا ہے صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے کلام کی حفاظت کروں گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ کی اس کتاب قرآن پاک کی ہم حفاظت کریں گے۔ کسی پیغمبر کو یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب آپ کی آخری دم تک چلتی رہے گی قیامت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، جہاں جہاں تک یہ میسج پہنچے گا آپ کی پیغمبری، آپ کی دعوت عالمگیر ہے۔ کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں کہا کہ اس جیسی کتاب نہیں بن سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور کتاب قرآن پاک کے بارے میں کہا لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو نہیں یہ کہا کہ تمہارا دین مکمل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو یہ نہیں کہا کہ جو آپ کا دین نہیں مانے گا وہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جب آپ آ گئے اب آپ کا دین کوئی نہیں مانے گا تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ ان کے پیروکار ہوں گے، ساتھ نبیوں کو ماننے والے، لیکن سب سے زیادہ تعداد اس وقت صحیح مسلم میں روایت ہے 196 نمبر پہ فرمایا انا اکثر الانبیاء تابعا یوم القیامہ، سارے نبیوں کے پیروکار کم ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے، آپ کی بات ماننے والے کل قیامت والے دن زیادہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو فرمایا بتاؤ میرے صحابہ اگر جنت کا ایک چوتھا حصہ تم ہو تم خوش ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ آپ نے کہا بتاؤ اگر تمہیں جنت کا 1/3 حصہ ملے، جنت میں اگر 6% جا رہے ہیں 6 فرد تو 2 آپ کے ہوں، 1/3 خوش ہو؟ فرمایا اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے امید ہے آدھا فگر جنت میں تمہارا ہے اور آدھا باقی ساری امتوں کا ہے۔ ساری آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے لوگ ہیں ان میں سے آدھی جنت ان کے لیے ہے اور آدھی جنت تمہارے لیے ہے میرے صحابہ اور میرے امت والے جو مجھے ماننے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال ایسے ہے پہلی امتوں میں جیسے ایک کالا بیل ہو اور اس کی جلد کے اوپر سفید بال ہو، یا ایک سفید رنگ کا بیل ہو اس کی جلد کے اوپر کالے رنگ کا بال ہو، تم کاؤنٹنگ میں تعداد میں اتنے تھوڑے ہو اور پہلی امتیں اتنی زیادہ ہیں، لیکن جنت میں آدھی جنت کے مالک تم ہو اور آدھی وہ سارے ہیں۔ تمہاری تعداد گنتی میں کم ہے پر جنت میں پرفارمنس اور جنت میں جانے کے اعتبار سے تم زیادہ ہو۔ میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کے اوپر یہ شانیں دیں جو باقی پیغمبروں کو نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ نبوت ختم کر دی گئی، میری رسالت عام کر دی گئی، میرا لشکر 1 مہینہ دور ہوتا تھا تو دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا گیا، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی جو پہلے قوموں کے لیے نہیں کی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے لیے پوری مسجد زمین سجدہ گاہ اور مسجد بنا دی گئی، پہلی امتوں میں صرف
صرف وہ اپنے عبادت خانوں میں عبادت کرتے تھے، آج تمہارے لیے عام ہے جہاں وقت آ جائے نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے خاص چیزیں عطا کی جو کسی اور کو نہیں کی۔ تو یہ مقصد ہے وہ جو امیر خسرو کی ایک غزل ہے فارسی کے اندر اس نے پڑھی ہے، اس کے شعر مشہور ہیں، اس کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی شان سارے پیغمبروں سے اعلیٰ ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچاں خوبا ہما دارن تو تنہا داری، یہ سب جتنی خوبیاں رکھتے ہیں اے میرے پیغمبر آپ کی خوبیاں ان سب سے زیادہ ہیں۔ تو وہ اس نظم کا فارسی کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبیاں تمام انبیاء سے اللہ نے زیادہ رکھی ہیں۔ میرے بھائیو یہ تھا ایک پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ و ارفع ہیں، اور اس کی میں نے آپ کے سامنے یہ 11-12 پوائنٹ رکھے ہیں۔ دوسری چیز آپ کی ذات کے بارے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات تھی وہ بڑی اعلیٰ و ارفع ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس ہستی کو رب یہ کہے کہ میں تیرا چرچا کرتا ہوں، میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں، میں تمہاری شان کو بڑھاتا ہوں، رب وعدہ کرے اس شان کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العالمین نے یہ گارنٹی دی ہوئی ہے، اور وہ حیثیت کہ روحانی طور پر جن کو پہلے بتا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کا کوئی گناہ پہلا یا آئندہ جب تک آپ زندہ ہیں، جب سورۃ فتح نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی ہر غلطی، ہر لغزش، ہر بشری تقاضے سے ہونے والی بھول چوک اللہ نے معاف کر دی ہے، کسی بھی بھول کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ ذات کے ذکر کو رب نے کہا بلند کروں گا، اور غلطیوں کو اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ قرآن پاک میں پہلے یہ سرٹیفکیٹ موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی ایک ایک چیز کو اگر آپ غور کریں تو آپ کا جو دل تھا وہ دل ایسا پاک دل تھا، کائنات میں ایسا دل نہیں تھا۔ 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو ہے وہ چاک کیا گیا۔ بچپن میں جب اپنی دائی کے گھر میں تھے، وہاں کھیل رہے تھے، وہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے 162 نمبر روایت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کھیل رہے، جبریل آئے، آ کے انہوں نے پکڑا، سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، بچے بھاگ کر فوراً دائی علیمہ کے پاس گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ وہ واپس آئی تو اتنی جو سلائی ہوتی ہے وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں۔ تو وہاں پر دل بچپن سے ہی اس دل کو نکالا، اس میں جو شیطان کا حصہ انسٹال تھا وہ نکال کے باہر پھینک دیا۔ پھر جب معراج کروانا تھا وہ پھر صحیح بخاری میں 3887 نمبر پہ روایت موجود ہے، جب معراج کروایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں رات کو فرشتے اٹھا کے لے آئے اور لا کے ملتزم کے اندر لٹایا، وہاں پہ سینہ چاک کیا گیا، اندر سے دل نکالا، اور لفظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اوتیت بطست مملوءۃ ذهبا مملوءۃ ایمانا، پھر میرے پاس ایک تھال لایا گیا، اس تھال سونے کا وہ تھال تھا جس کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا، اور وہ ایمان اور حکمت وہ سینے میں ڈال دی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ اس باڈی نے بہت بڑا سفر کرنا ہے، اس کے لیے سافٹ ویئر اپڈیٹ چاہیے تھا، وگرنہ تو یہ باڈی ختم ہو جائے، اتنی پرواز نہیں کر سکتی، اس لیے اسی باڈی کے ساتھ جب لے جانا تھا تو سینے کے اندر ایمان ڈالا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، 2 دفعہ سینہ آپ کا چاک کیا گیا، یہ تھا وہ آپ کا سینہ۔ آپ کے جسم کی ظاہری حالت اتنی تھی، روحانی شانیں بھی ذکر کرتا ہوں، ظاہری طور پہ جو بندہ آپ کو ملتا، ابو جحیفہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے 3553 نمبر پہ وہ واقعہ موجود ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی تو صحابہ آپ کو مل رہے تھے اور آپ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے اپنے جسم پہ لگا رہے تھے، سینے پہ لگا رہے تھے۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے بھی آپ کا دست مبارک پکڑا، تو وہ کہتے جب میں نے پکڑ کے ایسے چہرے کے اوپر رکھا تو کہا اللہ کی قسم مجھے برف سے زیادہ ٹھنڈک ملی، کستوری سے زیادہ خوشبو ملی۔
یہ لفظ ہیں صحیح بخاری میں، آپ کے جسم سے روحانی وہ جو ویسے حصی اتنی خوشبو آتی تھی آپ کے جسم سے، ابو جحیفہ کہتے ہیں جب آپ کو پکڑ لیتے تھے تو اندر سے روح کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ آپ کا ہاتھ میں نے کہتے سینے پہ ایسے چہرے پہ رکھا، ابرد من الثلج واطیب رائحۃ من المسک، تو وہ جو میں نے اس وقت جب ہاتھ پکڑا آپ کا تو جو میں نے لذت محسوس کی، مجھے ٹھنڈک برف سے زیادہ میرے سینے کو ٹھنڈک پڑی اور خوشبو کستوری سے زیادہ مجھے ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسم میں اتنی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی تھی۔ اور صحیح مسلم میں لفظ ہیں، انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ کہتے ہیں ما شممت امبرن قط ولا مسکن ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انس خادم تھے، 10 سال خدمت کی ہے، کہتے میں نے حضور کی جو خوشبو سونگھی ہے اس کے بعد میں نے کستوری کو سونگا، لیکن کستوری میں بھی وہ کمال نہیں تھا۔ میں نے عنبر سونگھی، عود سونگھی، لیکن ساری خوشبوئیں نیچے تھی اور حضور کی خوشبو اتنی زیادہ تھی آج تک وہ بھول نہیں پایا۔ انس خود بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں 2330 نمبر پہ روایت موجود ہے، اور پھر کہتے ہیں ظاہری طور پہ جسم اتنا نرم تھا، کہتے اللہ کی قسم میں نے آج تک ریشم بڑے چھوئے لیکن آپ کے جسم جتنا نرم تھا ریشم بھی آج تک کوئی اتنا نرم نہیں ہے۔ یہ خادمے جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بیان کرتے ہیں، اور خود بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ، کہتے کہ وہ صحیح وہ مسلم میں کے اندر ہی وہ موجود ہے 2331 نمبر پہ، کہتے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر دوپہر کو آئے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہتے دوپہر کو آ کے سو گئے، قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو آرام کیا، تو جب آپ اٹھے، انس کہتے ہیں میری امی جو تھی آپ جب سوئے تو جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہوا، اے سی تو نہیں تھے نا، پنکھے نہیں تھے، گرمی ہوتی تھی، تو جب آپ اٹھے تو دیکھا کہ میری والدہ ام سلیم انہوں نے ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے اور وہ اکٹھا کر رہی ہیں پسینہ اور وہ شیشی میں ڈال رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، بیدار ہوئے، کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا حضور ہم آپ کا پسینہ اکٹھا کرتی ہیں اور ہمارے ہاں جو خوشبو قیمتی ہم نے بنانی ہو، اعلیٰ بنانی ہو، اس میں یہ تھوڑا سا پسینہ ڈال دیتے ہیں، اس خوشبو کی کبھی مہک پھر ختم ہی نہیں ہوتی، وہ سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ ہیں وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے انگلش میں، وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ، وہ سب خوشبوؤں سے عمدہ سب سے اعلیٰ خوشبو ہے، اور یہی ام سلیم کہہ رہی ہے وہ سب سے اعلیٰ خوشبو ہے، تو بیٹا انس کہہ رہا ہے کہ آج تک نہ کوئی عنبر ایسی ملی ہے، نہ کوئی عود ایسی ملی ہے، نہ کوئی کستوری ایسی ملی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ مہک ہو۔ یہ میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا ایک روحانی محبت کا بھی تعلق تھا۔ عقیدہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن ساتھ محبت بھی ہوتی ہے۔ بخاری مسلم کی روایات پکڑیں آپ اٹھا کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے بعد وہ جو جسم تھا اتنا بابرکت تھا کہ آپ کے جسم کو لگے ہوئے کپڑے، کرتا جو تھا وہ آپ کے بعد کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ کرتا پانی میں بھگو کر اس کو پلا دیتے تھے، بخاری میں الفاظ موجود ہیں، اس کو شفا ہو جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لگا ہوا کرتا ان بیماروں کو دیا جاتا تھا، ان کو شفا ملتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جسم اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی۔ مدینے میں کئی دفعہ ایسے ہوا، باہر سفر میں بھی ہوتا ہے، مدینے میں ایسے ہو گیا، پانی نہیں مل رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ نیچے رکھا تو انگلیوں کے نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور سب کہا وضو کرو، اور وہ کرتے رہے اور بھرتے رہے اپنے برتن بھی، جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو ختم ہو گیا وہ پانی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شان عطا کی ہوئی تھی، رب نے یہ آپ کو معجزے دیے تھے، آپ کا جسم باعث برکت تھا۔ صبح صبح بخاری مسلم کی روایات ہیں، فجر کی جب نماز ہوتی مسجد نبوی کے باہر لائنیں لگی ہوتی تھی،
اب وہ حدیثیں کیوں نہیں آپ بیان کرتے ہیں؟ مسجد نبوی کے باہر لائن لگی ہوتی تھی، لوگوں نے برتن اٹھایا ہوتا تھا پانی کا، اور صبح صبح آ کے کہتے یا رسول اللہ اس میں ذرا ہاتھ ڈال دیں، آپ ایک دفعہ ہاتھ ڈال دیتے، کیوں؟ کہتے سارا دن ہمارے گھر میں اب برکت رہے گی، یہ پانی ہم پئیں گے اور یہ پانی ہم استعمال کریں گے، شفا ملے گی جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ لائنیں لگی ہوتی، عورتوں نے، بچوں نے، غلاموں نے برتن بڑے بڑے اٹھائے ہوتے، دیگچے، پتیلے، اور جناب مسجد نبوی کے باہر لائن لگی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی میں بھی گرمی میں بھی اپنا ہاتھ رکھتے اور ناراض نہ انہیں کرتے اور وہ برتن اٹھا کے لے کر جاتے۔ یہ جسم کی برکت ہے، ظاہری حصی، ایمان کی برکت، اصلاح کی برکت، توحید تبلیغ کی برکت کی طرف تو ابھی میں نے بات ہی نہیں شروع کی ہے۔ آپ کا جو لعاب ہے اس کی ظاہری برکت دیکھو کتنی ہے۔ کھانا، لعاب جس کھانے میں پڑ گیا وہ کھانا ہی نہیں ختم ہو رہا، وہ کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا، لوگ کھا کھا کے پیٹ بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ لعاب کی ظاہری برکت ہے، اور اتنی شفا ہے اس میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے، کہا صبح وہ واقعہ یاد کرو، کہا خیبر فتح نہیں ہو رہا، کہا صبح جھنڈا اسے دوں گا جو رب سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس سے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو صبح سارے تیار تھے کہ ہمیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کدھر ہیں؟ فرمایا وہ تو بیمار ہیں، شعب چشم، ابھی بھی شعب چشم پھیلا ہوا ہے نا، کہا شعب چشم ہے، فرمایا لے کر آؤ انہیں، لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا، ساری زندگی علی کہتے میری آنکھوں میں کبھی درد ہی نہیں رہا، نہ بینائی ختم ہوئی، نہ اس میں کبھی تکلیف آئی۔ یہ حدیثیں بھی بخاری مسلم کی ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شفا، جسم کو یہ برکت عطا کی تھی۔ واللہ آپ اندازہ کیجئے، اللہ نے قرآن میں ان کی عمر کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ نبی کے روزو شب کی رب قسم اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب بڑی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو بچائے گا۔ آپ پہلے گارڈ رکھتے، لیکن جب یہ آیت آئی آپ نے خیمے سے چہرہ باہر نکالا، کہا چلے جاؤ، آج کے بعد کوئی بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا نہیں دے گا، اللہ پہرا دے گا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ نے حفاظت کر دی کہ آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا اللہ نے کہا میرے ذمہ ہے۔ اور فرمایا اِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کی شان کے بارے میں کوئی بکواس بکے گا، حضور ہم اس کا علاج کریں گے، ہم اسے کافی ہوں گے۔ اللہ نے سیدھی سیدھی جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کے دشمن کی، آپ کی گستاخی کرنے والا، آپ کو عیب لگانے والا، ہم اس کی نسل کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہمیں قرآن کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عزیز ہے، آپ کی ذات کے ساتھ جو جڑتا چلا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ کائنات کا کوئی ایک فرد، کوئی ایک پیغمبر، کوئی ایک عالم جس نے شیطان کو کلمہ پڑھا دیا؟ صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے 2815 نمبر پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امی عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ایک دن رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، تو میں واپس آئے تو مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا، میں نے سمجھا شاید کسی بیوی کے پاس چلے گئے، 9 بیویاں تھیں، اور آپ امی عائشہ نے یہ فیل کیا اٹھ کر کسی اور کے پاس چلے گئے۔ واپس آئے، آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، آ کے کہا عائشہ کیا بات ہے، تیری حالت خراب ہے، مسئلہ کیا ہے، تمہیں غیرت آ رہی ہے؟ کہا ہاں، کیوں نہ غیرت کھاؤں میں عورتوں کے معاملے میں، کیونکہ آپ، میں نے سمجھا کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ آپ نے کہا تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا۔ وہ کہنے لگی شیطان آ گیا میرے پاس؟ فرمایا ہاں۔ امی عائشہ نے کہا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے؟ کہا ہاں، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ کہا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ نبی سے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ کی ذات یہ ہے کہ جو ساتھ شیطان ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ہم سے تو اپنے بھائیوں کی اصلاح نہیں ہوتی، اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں ہوتی، اور ہم باتیں بیان کرتے ہیں کھڑے ہو کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، وہ انسانوں میں سے ہیں، بشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے جیسے کوالٹی میں، خوبی میں، شان میں کبھی بھی نہیں ہے۔ یہ تو چیز ہی بہت غلط ہے، وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں، ہم سے تو جو ہے نا وہ کسی کی اصلاح نہیں ہوتی، اور آپ کے ساتھ وہ جو شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا۔
قرآن پاک کو پڑھیں، سورۃ احزاب کی 53 نمبر آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑ گیا اس کی شان اتنی ہے، آپ کی شان کا کیا اندازہ ہے؟ اللہ نے فرما دیا جو عورت ایک دفعہ نبی کے نکاح میں آ گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کائنات میں کسی بندے کے اندر اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کر سکتے، وہ اتنی اعلیٰ و افضل ہو گئی ہے جو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ آپ کے ساتھ تو جڑنے والوں کی اتنی شانی ہے، اس شان سے تو ساری شانیں بنی ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ نبی نے جس عورت سے شادی کیا اس کے ساتھ نکاح کرے گا، کیونکہ لائق نہیں ہے، تمہاری وہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد عورت کی اتنی شان بن گئی ہے جو آپ کے حل میں آ گئی ہے، آپ کے جو ہے نا وہ حرم میں داخل ہو گئی۔ آپ کے اہل بیت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کہتا ہے نبی کی تو شان الگ ہے، نبی کے گھرانے کو بھی میں پاک کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں انہیں بھی پاک کرتا ہوں، نبی کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پاک فرماتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ جس کا تعلق ہو گیا، صرف اندازہ کریں، باتیں نہیں کی، بیٹھا نہیں، رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، صرف اس طرح دیکھ لیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایمان کی حالت میں جس نے دیکھ لیا ہے، اتنا وہ فیض منتقل ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جنتی ہے، جس آنکھ نے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں وہ جنتی ہے۔ پھر یہاں پہ بس نہیں، فرمایا اب یہ آگے 3 نسلوں تک چلے گا، پھر اس بندے کو جو دیکھے گا وہ بھی جنتی، صحابی بھی جنتی، صحابی کو دیکھنے والا تابعی بھی جنتی، پھر اس کو دیکھنے والا بھی جنتی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایمان کی حالت میں دیکھنے کی اتنی میرے بھائیوں فضیلت اور شان ہے، اور جو مان لے گا اور جو آپ کی باتیں مانے گا اس کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا یاد رکھنا رسول اللہ کے ساتھ کی برکت اتنی ہے، فرمایا لوگ جنگ لڑیں گے، فتح نہیں ہوگی، کوئی پوچھے گا بتاؤ تم میں کوئی ہے جس نے حضور کو دیکھا ہوا ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ایک صحابی موجود ہے، تو وہ جائیں گے، اللہ انہیں فتح دے گا میرے اس ساتھی کی وجہ سے۔ پھر لوگوں کو فتح نہیں ہوگی، لوگ پوچھیں گے بتاؤ کوئی ادھر ہے پورے لشکر میں جس نے حضور کو دیکھا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں جی کوئی نہیں۔ کہا کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا ہوا ہے؟ کہے جی ہاں موجود ہے، اللہ تعالیٰ پھر فتح دے دے گا ان کو۔ پھر فرمایا جنگ لڑی جائے گی، فتح نہیں ہوگی، لوگ پوچھیں گے کیا کوئی ہے جس نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی ایسا ہے جس نے اسے دیکھا ہو جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا ہو؟ کہا جی ایسا موجود ہے، اللہ پھر فتح دے دے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ لے کے گئے، صحیح بخاری کی روایت عقیدے میں آپ پیش کرتے ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے تو بارش نہیں ہو رہی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو لے کر گئے کہ نہیں مدینہ؟ سارے صحابہ بھی موجود ہیں، مدینے سے باہر نکلے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، جا کے کہا ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ جب تک تیرا محبوب زندہ تھا وہ کہتا تھا تو بارش بھی ہوتی تھی، وہ حکم کرتے تھے تو بادل بھی برستے تھے، مولا اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ اب ہمارے پاس نبی کا چاچا موجود ہے، اللہ نبی کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، اللہ تو بارش برسا۔ عمر کی دعا ختم نہیں ہوئی تو بارش برسنی شروع ہو گئی اسی وقت۔ یہ ذات کے ساتھ تعلق ہے، واللہ ہمیں سچی بات ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق بہت کمزور ہے۔ ہم صرف عقیدے پہ بات کرتے ہیں، ادب اور محبت پہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ روح بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں، احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ساتھ جو جڑ گئے اپنی امت کو کہا تم سب سے آخر میں آئے ہو، جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے، یہ نبی کے ساتھ کی برکت ہے، جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے۔ فرمایا نحن الآخرون السابقون، دنیا میں آخری ہیں، قیامت والے دن ہم پہلے ہیں، اور اتنی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری میں 3339 نمبر پہ روایت ہے، فرمایا اے میرے صحابہ میں بھی پیغمبروں کا گواہ بنوں گا، اور میری امت والوں تم بھی پیغمبروں کا گواہ بنو گے۔ اور نبی کی امت کی یہ شان ہے، باقی امتیں اپنے رسولوں کا انکار کریں گی، رسول
وہاں پہ پھنس جائیں گے رب کے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جا کے وہاں پہ گواہی دے گی، اے اللہ یہ تیرے پیغمبر سچے ہیں اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے امت آپ کی سفارشی بن گئی ہے، امت کی گواہیاں قبول ہو رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ عالم کیا ہے، بس اتنا یاد رکھے۔ وہ شعر منسوب ہیں عبدالحق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی طرف، انہوں نے وہ شعر پڑھے ہیں، فارسی میں آخری لفظ ہے اس کا، اس میں انہوں نے کہا یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر قد نور القمر لا يمکن المدح کما حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شاہ عبدالحق نے کہا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آپ کی شان کے بارے میں انہوں نے کہا یہ جملہ یاد رکھنا، خدا کے بعد آپ ہی ہیں جو سب سے زیادہ بزرگ ہیں اور آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف جو تھے ان میں اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بڑا مضبوط تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تیسرا اور آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے، توجہ سے۔ مجھے ایک اسلام کا ایک امر، دین کا ایک مسئلہ بتاؤ جس میں نبی کے بغیر گزارا۔ شروع کرو، کلمے سے شروع کرو۔ ایمان کلمہ نبی کے بغیر مکمل ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو آگے واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مجھے مومن بن کے دکھاؤ نبی کے بغیر۔ اذان دیتے ہو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے اشہد ان محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں؟ مجھے اذان مکمل کر کے دکھاؤ نبی کے بغیر۔ ایمان مکمل نہیں، کلمہ مکمل نہیں، اذان مکمل نہیں، اور نماز جو پڑھتے ہو نبی کے درود و سلام کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے ہو، حمد و ثنا کرتے ہو تو تشہد میں بیٹھ کر اتحیات اور درود پڑھتے ہو کہ نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کو اٹھا کے دیکھو، اللہ نے کہا زکوٰۃ دینی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو؟ کہاں سے لوگے زکوٰۃ کا طریقہ؟ کیسے زکوٰۃ کے مسائل سمجھو گے؟ اللہ نے کہا حج کرنا فرض ہے، کس طرح حج کرو گے؟ اگر نبی نہیں سکھائیں گے تو حج کہاں سے سیکھو گے؟ جہاد اللہ نے کہا تمہارے اوپر فرض ہے، کون سکھائے گا جہاد کیا ہے؟ اسلام کی 5 بنیادیں دیکھ لو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک چیز بھی مجھے بتاؤ نبی کے بغیر کر سکتے؟ کوئی ایک بات ہے جی یہ کام میرا نبی کے بغیر ہے۔ آپ کا تو کلمہ نہیں مکمل ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر۔ ہمیں میرے بھائیوں ایسے بیٹھ کے پھوتے نہیں مارتے رہنا چاہیے، پر علم ہو نہ ہو، الف بے کا پتہ نہ ہو تو بندہ فتوے چھوڑتا چلا جائے کہ حیثیت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ حیثیت ہے کلمہ مکمل کرو نبی کے بغیر، کر کے دکھاؤ۔ یہ حیثیت ہے اذان مکمل کر کے دکھاؤ نبی کے بغیر۔ یہ حیثیت ہے نماز پڑھ کے دکھاؤ نبی کے بغیر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوڑ دیا، اللہ نے رحمت للعالمین بنا دیا، اللہ نے شانیں دے دیا، آپ کی یہ حیثیت ہے۔ دین کا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں محمد رسول اللہ کے بغیر آپ پورا کر سکیں۔ یہ زندگی نہیں، مرنے کے بعد قبر میں مجھے بتاؤ سوال ہوگا کہ نہیں؟ اور اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، ساتھ نبی کے بارے میں نہیں ہوگا۔ تو مرتے دم قبر کا سوال جو ہے اس سوالوں سے بھی پاس ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور محبت اور اطاعت کے ساتھ، ورنہ آپ وہاں سے بھی نہیں نکل سکتے۔ اور پھر میرے بھائیوں وہاں سے اٹھو گے، قبر سے باہر نکلنا، صحیح بخاری میں روایت ہے 2412 نمبر، سب سے پہلے قبر سے جو نکلیں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبر میں جا کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوٹنا آپ سے، سوال ادھر بھی رسول اللہ کے بارے میں ہونا ہے۔ اور جب قبر سے اٹھو گے پھر بھی تب اٹھو گے، پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے گی، پھر باقیوں کی قبر کھلے گی، وگرنہ پڑے رہو گے جب تک آپ کی قبر نہیں کھلے گی۔ اور میدان معاشر میں بھی ایسے ہے، میدان معاشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حساب ہی نہیں شروع ہوگا۔ عمل کر کے لے گئے ہو نا، اور نیکیاں لے کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ اللہ کو کہے حساب شروع کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھیں گے اللہ معاف کر دے، حساب کتاب شروع ہو۔ اب مجھے بتاؤ آپ نبی کے بغیر حساب شروع نہیں کروا سکتے، نبی کے بغیر قبر نہیں کھل سکتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قبر کے اندر سوال و جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے دل میں کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ اور روز معاشر کو سارے پیاسے ہوں گے تو پیاس کون دور کرے گا بتاؤ؟ اور نبی کے حوض پہ آؤ گے تو پیاس دور ہوگی نا، پانی وہاں سے ملے گا اور وہ پی لو گے تو پھر بھوک بھی نہیں لگے گی۔ تو پیاس بھوک بھی مٹے گی روز معاشر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے اوپر، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو بدل دیا۔ اٹھائیں صحیح بخاری کی روایت۔ تو اگر پانی پینا ہے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ چھوڑیں گے نہیں۔
حساب کتاب ہو جائے گا، روز معاشر جو ہے وہ میدان معاشر ختم ہوگا، اب جنت میں جانا ہے، پل صراط نبی صلی اللہ علیہ وسلم پار کروائیں گے آپ کو۔ صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا 7434 نمبر پہ فرمایا جہنم کے اوپر پل لگایا جائے گا، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَن يُجِيزُهَا، سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کے گزروں گا، باقی امتیں ساری ڈر رہی ہوں گی، سب سے پہلے میں گزروں گا اپنی امت کو لے کے۔ تو محمد رسول اللہ کے بغیر تم پل بھی صراط کا پار نہیں کر سکتے۔ آگے جنت میں چلے جاؤ، جنت میں جاؤ گے تو آگے جنت میں پھر لاک لگا ہوا ہے، اٹھاؤ، صحیح بخاری مسلم کی روایات موجود ہے، آگے جو ہے نا وہ دربان دروازہ ہی نہیں کھولے گا، جتنی مرضی ٹکریں مارتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، وہ پوچھے گا جی آپ کون ہیں؟ آپ کہیں گے میں محمد ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو پھر وہ کہے گا جی مجھے حکم ملا تھا پہلے دروازہ نہیں کھولنا، آپ تشریف لائیں گے دروازہ کھلے گا، آپ سردار ہیں، آپ سید ہیں، آپ آقا ہیں، دروازہ پھر کھلے گا، پھر جنت میں جاؤ۔ کوئی چیز آپ کے کلمے سے لے کر جنت میں جانے تک کوئی ایک بات بتائیں جو نبی کے بغیر مکمل کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں عقیدے کو بھی سمجھو، محبت کو بھی سمجھو، اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں بنانا اور محمد رسول اللہ کی گستاخی بھی نہیں کرنی۔ دونوں باتیں ایمان کو اچھی طرح غور کر کے انالیسس کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے میرے بھائیوں کیا شان بیان کروں آپ کی، بتاؤ۔ اللہ خود درود و سلام بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس حیثیت اور اس ذات کی کیا آپ اندازہ کر سکتے ہو شان کا، جس پہ رب درود و سلام بھیجے، فرشتے درود و سلام بھیجے، شجر حجر کائنات کے درود و سلام بھیجے، اور جو درود نہ بھیجے اللہ جبریل کو بھیج کے کہے وہ تباہ و برباد ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس ہستی کی شان کیسے آپ ایک خطبے میں بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر غور کرے، پورے قرآن کو پڑھے، ایک دفعہ نہ لے کے نہیں کہا یا محمد۔ کوئی عزت اور توقیر دیکھیں رب کتنی کر رہا ہے۔ اللہ کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایک دفعہ نہیں کہا یا محمد۔ اتنی عزت اور احترام ہے، رب نام لے کر نہیں پکار رہا۔ آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو سدرۃ المنتہا منتخب ہو رہا ہے، باقی نبیوں کو کسی کو طور پہ ہی جو ہے رکھا جا رہا ہے، زمین سے اوپر ہی نہیں لے جایا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے، آپ کی عزت اور شان کا پورا حق ادا کرنا چاہیے، اور اس سب کا مقصد یہ ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور آپ کے بتلائے ہوئے دین کے مطابق زندگی بسر کریں اور من مرضی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالۃ فی النار۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شانوں سے نوازا۔ یہ ایک آیت ہی کافی ہے، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے چرچے بلند کیے ہیں۔ پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اللہ اکبر اور اشہد ان محمد رسول اللہ ہوتا رہتا ہے، اذان ختم ہوتی ہی نہیں ہے، ذکر بلند ہوتا رہتا ہے آپ کا۔ آپ کی شان ایک خطبے میں بیان نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھو نا، کافر آپ کو تنگ کر رہے ہیں کہ بیت المقدس دیکھا، بتائیں وہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اٹھا کے سامنے کر دیا، یہ لے حضور، دیکھ دیکھ کے بتائیں ان کو کتنی کھڑکی ہیں، کتنے دروازے، کہا پوچھو بتاؤ۔
ایک دفعہ اسی طرح صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں، ایک بندوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، جی آپ بتائیں یہ بات کیسی ہے، یہ بات کیسی ہے، آپ وہاں پہ غصے میں آ گئے، کہا جب تک یہاں کھڑا ہوں اس وقت پوچھو کائنات کی جو چیز پوچھنی ہے جب تک یہاں موجود۔ بندہ کھڑا ہوا، اس کے باپ کا نہیں پتہ تھا، کہتا میرا باپ کون ہے، کہاں فلاں ہے تیرا باپ، آگے کرو بات۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سامنے کر دیا، جب اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتا تھا اپنے نبی کی شان کے لیے، چیزیں آپ کو فوراً جب ضرورت ہوتی تھی اللہ بتا دیتے۔ یار آپ اندازہ کریں کہ وہ ذات جو نماز پڑھے تو جنت سامنے آ جائے نماز میں، آپ نے سلام پھیرا، کہا میرا دل کرتا تھا انگور پکڑ کے تمہارے لیے لے آؤ، اور جنت جس کے سامنے آ جائے، ان کا ایک خطبے میں تذکرہ ہو سکتا ہے، ان کی شان بیان ہو سکتی، ایسے پکڑ کے لے آئے۔ ترمذی میں روایت ہے ایک دفعہ صحابہ کے سامنے دونوں کتابیں، کہا اس ہاتھ میں جنتیوں کے نام ہے، اس ہاتھ میں جنتیوں کے نام، پھر ایسے پھینکے اور وہ کہتے ہم ڈھونڈتے رہے کہاں چلے گئے، وہ اسے عالم سے اور عالم میں چلے گئے۔ سنن ترمذی میں روایت موجود، کتابیں ہاتھ میں پکڑ کے لے آیا، کہا یہ تمہارے باپوں کے تمہارے قبیلوں کے نام ہے، یہ جنتی ہیں اور یہ جنمی ہیں، جو لکھا گیا اسی طرح ہو کے رہے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسے جنت ملے گی۔ اللہ نے کہا جو نافرمانی کرے گا گمراہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے عمل کو برباد کر دوں گا۔ تو یہ مطلب ہے، اقبال کا شعر غلط بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اگر صحیح تعویل کرنی ہو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دین کی کوئی چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ جو شعر ہے نا، نگاہ عشق و مستی میں وہیں اول وہیں آخر، وہیں قرآن وہیں فرقان وہیں یاسین وہیں طٰہٰ، اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا دین کا کوئی عمل محمد رسول اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ ویسے غلط کہنے والے اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ ایک بات صرف ایک آدھے منٹ سے پہلے بتاتا ہوں، اصحاب رسول آپ کی کتنی عزت کرتے تھے، کتنی شان کرتے تھے۔ واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ پہ آئے نا، کافر دیکھ رہے تھے، ایک پانی کا قطرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لگا تھا نا، نیچے نہیں گرنے دیا نا، نیچے ہاتھ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ناک میں پانی چڑھایا، ناک صاف کیا، نیچے کسی نہ کسی صحابی کا ہاتھ تھا۔ حجۃ الوداع پہ جب آپ نے حج کیا، آپ کے سارے بال بانٹ دیے گئے، ایک ایک بال سب کو آیا۔ ہم نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہوئی کہ پانی کا قطرہ نیچے وضو کا گرنے نہیں دیتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ حضور کیسے تھے، کہتا اللہ کی قسم نہیں بتا سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا جب آپ بولتے تھے تو میں ایسے ہی روتا تھا، بس میں نے کبھی ایسے آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھی، میں نے کبھی نظر سے نظر نہیں ملائی، اور بس جی اور ہاں جی کا جواب ہوتا تھا۔ اس لیے میں نہیں بتا سکتا کہ حضور کا چہرہ کیسا ہے اور حضور کے خد و خال کیسے ہیں۔ یہ ادب تھا صاحب رسول کا۔ اس کافر نے جا کے کہا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، کہا لوگوں محمد رسول اللہ سے صلح کر لو۔ اس نے کہا میں نجاشی کے پاس گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ کے پاس گیا ہوں، میں دنیا کے ہر بادشاہ کے پاس وفد بن کے گیا ہوں، لیکن جتنی تعظیم محمد کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، جتنی وہ عزت کرتے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑے تو ہماری تہس نہس کریں گے، کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کہتے ہیں کرو، وہ فوراً بھاگ جاتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح خاموش ہو جاتے ہیں جس طرح ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اطاعت کو بچا لاتے ہیں۔ ہمیں میرے بھائیوں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا، حدیث ماننا، آپ سے محبت کرنا، آپ کا ادب، یہ بھی ملوز خاطر ہے۔ اتنے بے ادب نہ بن جاؤ عقیدے کے اندر کہ بعد میں گستاخ رسول کا لیبل لگاؤ، اور میرے بھائیوں اتنے بھی زیادہ جو ہے نا وہ نرم نہ بن جاؤ کہ بندہ شرک میں ہی چلا جائے۔ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر رہنا چاہیے، اور اپنا ذہن بدلو، اپنے آپ کو درود والے نہ سمجھو، درود والے بھی بنو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔